اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات. آج کی مجلس ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان اللہ سے جڑنے کے فوائد، بینیفٹس آف الائننگ ود گاڈ. اور جو 2 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی جس کا شرف میں نے حاصل کیا، وہ سرنامہ کلام بات اطاعت خدا اور رسول کی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں اطاعت اللہ رسول اور اہل بیت کی ہو رہی ہے، اولی الامر کی ہو رہی ہے. اور اس اطاعت کے نتیجے میں ہم جیسوں کو نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اللہ محشور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. اس بات کو ہم لے کر آگے بڑھتے رہے. آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آئیں، جس کو میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ دین مبین اسلام کے لیے جیسے آج سمجھنے اور سمجھانے کے مواقع ہیں، ویسے شاید ہم کو کبھی ملے ہوں. کیونکہ دنیا میں کمیونیکیشنز کا ریولیوشن آیا تو اس سے ہر جگہ کی بات الیکٹرانک ذرائع سے اس تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے کہ گزشتہ زمانے کی جنگیں چاہے وہ 200 کلومیٹر پہ کیوں نہ ہوتی ہوں، 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ان کا پتہ چلتا تھا. یہاں پہ آپ کو لائیو وار سچویشن دکھایا جا رہا ہے، بمبارڈمنٹ دکھایا جا رہا ہے، تحلیل ہر چیز کی امیڈیٹلی ہر طرف سے آ رہی ہے، اپنے غیر سبھی بول رہے ہیں. تو اب اسلام مرکز میں آ گیا، اور اس میں وہ اسلام جو ہم رسول و آل رسول کا اسلام کہتے ہیں. کیونکہ اسلام ایک مدت کے بعد حتیٰ برادران اہل سنت کے یہاں ملوکیت میں تبدیل ہو گیا. جس ملوکیت کی مقابل میں اسلام ٹھہرا ہوا تھا، کچھ سال گزرے تھے رسول کی رحلت کے بعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی. وہی لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے رہے 20 سال تک یا اس سے بھی زیادہ، وہی اب پاور پر آ گئے. بنی امیہ کو طاقت مل گئی معاویہ کے خلیفہ بننے، نام نہاد خلیفہ بننے کے نتیجے میں. تو وہ جب خلافت جا کر ملوکیت میں تبدیل ہو گئی حتیٰ برادران اہل سنت کے ہاں، تو اس کے بعد ایک پیور ریپریزنٹیشن آف ریلیجن بڑا مشکل ہو گیا. ائمہ کا کارنامہ چاہے وہ کربلا سے پہلے ہو یا کربلا کے بعد ہو، اسلام کی فکری اور تعلیمی طاقت کو پھیلانا تھا.
انٹرنیشنل سیاست کے منظر پر ان کو کام کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا اور نہ ہی وہ ترجیح تھی. میں بار بار کہتا ہوں پولیٹیکل پاور کا کوئی امامت سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے. امام کا مطلب پولیٹیکل آفس فقط نہیں ہے، دین کو اجتماع میں چلانے کا کام امامت ہے. یہ بات بالکل یہ اہل سنت کا تصور ہے کہ خلافت یعنی حکومت. ہم نہیں کہتے امامت یعنی حکومت. اگر ہم ویسا کہتے تو سوائے 4 سال کچھ مہینوں کے حضرت علی کی خلافت کے جو ظاہری تھی، ہم پھر باقی کے اماموں کو امام کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو حکمراں رہنا ضروری نہیں ہے. سنیوں کے پاس خلافت یعنی حکومت. اگر کوئی خلافت رکھتا ہے اور حکومت نہیں رکھتا تو وہ خلیفہ نہیں کہلایا جائے گا. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس وقت جب اسلام کو داخل سے تاراج کیا جا رہا تھا، اماموں نے ہمارے اس کی علمی اور فکری طاقت کو بچایا، پھیلایا. گزشتہ کے مجالس میں نے اشارہ کیا. مجلس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے وہاں پر آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروائی کہ ہمارا وجود اللہ کی رحمت کا سبب ہے اور وہ رحمت کو وہ اپنے علم کے ذریعے سے آگے بڑھاتا ہے. رحمت سبب ہے، علم طاقت کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اللہ کا علم اللہ کی رحمت کو آگے بڑھایا، ہوتے ہوتے ہم وجود میں آ گئے. تو ہم کو اللہ کی رحمت کا اندازہ شدت سے ہونا چاہیے. بنایا بھی اور اس کے بعد میں نے اللہ کی قربت کی بات کی کہ انی قریب، میں تو تم سے بے انتہا قریب ہوں. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں پر بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کا ہادی ہونا، خلق کل شیء ثم ہداک بننا، ہر چیز کو بنایا اور پھر ہدایت کیا، یہ قربت خدا. تو رحمت خدا، علم خدا، قربت خدا کہ ہم آپ پروڈکٹس ہیں، نتیجہ ہے. پروڈکٹ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اگر ہے تو پہلے سمجھ لے کہ ہم ہیں کیا. ہم ہیں کیا؟ اللہ کی رحمت کے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم سب سے اعلیٰ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اللہ کی رحمت کے، علم کے، قربت کے. ہم میں اس کی روح ہے. نفخت فیہ من روحی ہے ہم. تو اب جب یہ قربت ہے تو اس کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ اللہ قریب بھی ہے اور اطراف میں بھی نظر آتا ہے. ہم ان کو اپنے نشانیاں آفاق میں اور انفس میں دکھا دیں گے، ان کے اندر دکھا دیں گے. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کے لیے ہی مشرق ہے، اللہ کے لیے ہی مغرب ہے. تم کدھر بھی اپنے چہرے کو موڑ دو، وہاں پر تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. تمہارے اطراف اللہ، تمہارے اندر اللہ. تم اللہ کی رحمت کا نتیجہ، تم اللہ کے علم کا نتیجہ، تم میں اللہ کی روح پھونک دی گئی. اب یہ سب کے ساتھ آج ہم آپ سامنے ایک دوسرے کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. یہ ہماری شان ہے اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں جبر نہیں ہے. یعنی آپ یہ سب قبول کریں یا قبول نہ کریں، اس میں جبر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کا جبرن اقرار کروایا ہو، اپنے علم کا جبرن اقرار کرایا ہو.
یہ کہ آپ میں اس کی پھونکی ہوئی روح ہے، یہ آپ جبران ماننے پر مجبور ہو. آپ کسی مجبوری کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے، بلکہ آپ کی بلندی اور آپ کی اتنی بڑی عظمت کا سبب یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزوں کو اپنی ذات سے سمجھ کر اس دنیا میں اس کو پیادہ کر سکتے ہیں. یعنی آؤٹ آف فری چوائس، آزادانہ طور پر اللہ کے اس انویسٹمنٹ کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے. سوال یہ ہے کہ اپنے میں اندر گہرائی سے جھانکنا، دیکھنا کہ یہ سب میرے پاس اگر آیا ہے تو کہاں سے آیا. یہ سب میرے پاس اگر آیا ہے تو کہاں سے آیا. ہم ہر چیز کے آنے اور جانے کا علم رکھتے ہیں. ہمارے پاس اگر کچھ مال ہو، کچھ پیسہ ہو تو کہاں سے آیا اور کہاں پر اس کو جانا ہے، ہم سب حساب رکھتے ہیں. اگر تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ ہماری اتنی ہے، ہم کو یہ مہینے کے آخر میں یہ اتنی تنخواہ مل جانی چاہیے. کم ہوئی تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کم کیوں ہو گئی، معلوم کرتے ہیں. تو حساب کتاب میں ہم اس معاملے میں پرفیکٹ ہے. خرچ بھی پتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ خرچ ہونا ہے، کبھی اگر زیادہ اگر ہو گیا تب بھی اس پر نظر رہتی ہے. تو جب مال کے آنے اور مال کے جانے پر ہماری اتنی گہری نظر ہے تو ہمارے آپ اپنے پر ہماری نظر گہری کیوں نہیں ہے؟ ظاہر پر نظر ہے، باطن پر نظر نہیں ہے. جبکہ ظاہر اور باطن دونوں پر نظر رکھنے کے ہم کو اللہ نے قابلیت دی ہے. آپ کو حساب کتاب اندر کا بھی کرنے کی صلاحیت دی ہے. تھوڑی دیر تو سوچئے، کچھ تو سوچئے کہ کہاں سے، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں سے میں خطاب کرتا نہیں ہوں، کہاں سے آ گئی یہ ہم میں صلاحیت کہ ہم دنیا کے قوانین کو سمجھ سکیں. پہلے یہ قوانین ہم سمجھنے لگے کہ تاروں کی حرکت سے ہم اپنے راستوں کو نہ ڈھونڈنے لگے. یہ 6000 5000 سال پہلے شروع ہو گیا. تاروں کی حرکت کو دیکھتے اور ڈائریکشن نکال لیتے، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ زمین پر ہو. ان سے ہم گائیڈنس لینا سیکھ لیے. اس کے بعد ہم اور کیلکولیٹ کر کے ہم کو لونر اور سولار ایکلپس کا بھی اندازہ ہونے لگا. یہ سب 4000 سال سے پہلے انسان کو حاصل ہو گیا. بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہونا شروع ہو گیا. کشتیاں تیرتی تھیں، اس کو یہ لگی کہ یہ کشتی تیرتی کیوں ہے، کچھ چیزیں غرق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تیرتی ہیں. اس کی تحقیق کیا تو لاز آف فلوٹیشن سمجھ میں آ گئے آرکیمیڈیز کو. تو آپ اب یہ ہر چیز کے قوانین ڈھونڈتے وہ قوانین کو سمجھنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو تمام خلقت سے متمایز اور ممتاز کر دیتی ہے، بالکل الگ کر دیتی ہے. آئنسٹائن ایک بڑا اچھا جملہ بولتا ہے جو فزکس سے تعلق نہیں رکھتا، کہتا ہے کہ ایک عجیب چیز ہے کہ دنیا تو بن گئی لیکن دنیا میں دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی جو انسان میں ہے. دنیا میں ہر چیز ہے، دنیا میں ہر چیز کو یہ سب قوانین سے مربوط ہونے کا طریقہ ہی نہیں ہے. اگر چڑیے باز 30 ہزار کلومیٹر آنا جانا کرتی ہیں آرکٹک ٹرن کے جیسا، تو ان کے پاس اندر ان کے ایک خود کا جی پی ایس رہتا ہے جو کوانٹم بیسس پہ آپریٹ کرتا ہے. تو وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ ان کا لوکیشن ان کو معلوم رہتا ہے اور ان کو کہاں جانا ہے 10,000 15,000 کلومیٹر پہ وہ بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے. ہم جی پی ایس بنانے سے ملینوں سال پہلے یہ جی پی ایس آپریٹ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. یہ ان کو کوئی علم نہیں ہے اس کا. جیسا آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا ہضم ہوتا ہے، کیسے ہضم ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، مجھ کو کچھ نہیں پتا، تھوڑا تھوڑا خلاصہ ہم کو پتا ہوا ہے اب، ورنہ اس کی تفصیل ہم کو پوری
نہیں معلوم. ویسے ہی ان کو ان کا اڑنا معلوم ہے, ہزاروں سال ملینوں سال سے وہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ ہماری جو خصوصیت ہے جو ہم کو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق بنا دیتی ہے اور اللہ کو سب سے بلند اور اچھا خالق بناتی ہے, وہ ہماری کیپیسٹی نالج کو لینے کی, جو خود سائنسدانوں کو متحیر کرتی ہے, خصوصاً جس کو اللہ کا تصور مبہم ہوتا ہے, کلیئر نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ کہاں سے جانور آ گیا, ہے تو جانور. جیسا میں نے کہا کہ 98% ہمارا پلس ڈی این اے اور چمپینزی کا ڈی این اے ایک ہے. تو بنوٹ کے حساب سے ہم لگ بھگ چمپینزی جیسے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم میں دو چیزیں ہیں, ایک تو لینگویج سیکھنے کی صلاحیت جو ہمارے دماغ میں آئی ہے, جو ہارڈ وائرڈ ہے, وہ بھی اللہ کی دین, اور دوسرے کہ اللہ کی روح جس کے ذریعے سے ہم اس کو کام میں لا کے علوم کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. اور تیسرے میں اگر اسی کو ایڈ کر دوں تو لکھنے کی صلاحیت, جس کو اللہ علامہ بالقلم کہتا ہے, کہ اگر لکھنا اور پڑھنا یعنی آواز کو شکلیں دینا, اے بی سی ڈی یا الف ب ت سے ہے کیا, آواز کو شکلیں دینا. جیسے آپ آواز کو شکل دیتے ہیں وہ اسکرپٹ بن جاتی ہے, رسم الخط بن جاتا ہے. تو رسم الخط مل گیا تو ہوا کیا, گزشتہ کی نالج آگے کے جنریشن کو ٹرانسفر ہوتی گئی, ہوتے ہوتے آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آ کر بیٹھ گئے. یہ بہت بڑا سفر ہوا اور فقط انسانوں کے لیے, اور کوئی جانور کے لیے نہیں ہے. ہمارے سے جو بہت قریب, جیسے میں نے چمپینزی کہا, اس کی حرکت ہماری یہ 10-12 ہزار سال کی حرکت میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. پتہ یہ چلا کہ ہم میں وہ خصوصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے, اور وہ ہے روح خدا. نفخت فیہ من روحی, صلوات بھیجے ور محمد و آل محمد. اب یہ عظمت آ گئی, نالج کو سمجھنے کی صلاحیت آ گئی, یہ باریکیوں میں جانے کی صلاحیت آ گئی. کرتے کرتے ہم نے بڑے بڑے کام کر دیے. الیکٹران کا ویٹ جو ہے ہم 14 ڈیسیمل پلیس تک جو ہے کیلکولیٹ کر لیے. ہم نے آربٹس کو سمجھنا شروع کر دیا. ہم جا کر سیٹلائٹس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کر دیا. ہم چاند پر چلے گئے. یہ سب ہوتے ہوتے آج جب ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, آج جتنا انسان غفلت کا شکار ہے شاید ہی کبھی رہا ہوگا. توجہ کم ہوتا جو یہاں سے میں گریز کر رہا ہوں. جتنا آج غفلت کا شکار ہے, جس میں میں اپنے آپ کو اور کچھ حد تک میرے جوانوں کو بھی شامل کر لوں, ہم جو شدت کی غفلت رکھتے ہیں شاید ہی کوئی ویسی غفلت رکھتا تھا گزشتہ میں. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے, اقبال, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. کھانا اور پینا ایک انسان کے لیے نیچرل گفٹ کے طور پر اللہ نے رکھا ہے, نیچرل گفٹ کے طور پر رکھا ہے. آج بھی اگر آپ ابتدا اگر انسانیت کی دیکھیں تو ہنٹر گیدررز ہوتے ہیں, وہ جو جنگل میں رہتے ہیں, جس کو ابھی ایگریکلچر کرنا, کھیتی کرنا نہیں آتا ہے آج بھی, اور ان کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے دنیا والوں سے کہ ان سے وہ ٹیکنالوجی لیں, اور دنیا والے بھی ان کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کی زندگی اگر ہم کو ملتی ہے تو ایک مثال کے طور پر رہ جائے کہ ہم ویسے تھے, آج ہم ایسے ہو گئے. تو وہ لوگ موجود ہیں کہ جو بالکل کٹ ہیں سوسائٹی سے. اور ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان سے قریب ہو جائیں تو کئی ہمارے پاس ایسے جراثیم ہیں جو ہم باڈی کو عادت ہونے کے طرف سے باقی کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو اگر یہ وائرسز اور یہ بیکٹیریا ان پر اٹیک کریں تو یہ مر جائیں گے, کیونکہ ان کے سسٹمز اتنا ایوالو نہیں ہوئے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے ایریے میں وہیں کے بیماریوں تک محدود رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور ہم اتنا لمبا سفر کر لیے, وہ اپنے رزق کے بارے میں توجہ کا محتاج ہوں, پرواہ نہیں کرتے. ان کو رزق کا یقین ہے.
درختوں سے اور جانوروں سے جس کا ان کو مارنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کو یقین ہے کہ ہم کو رزق مل جائے گا۔ اور ایک یقین بھی بتلا دوں ان کا، یہ جب بستیوں میں کچھ حد تک ایک کا دکا بستیوں میں تحقیق ہوئی، یہ لگ بھگ 1960s اور 70s میں ہوئی، یہ لگ بھگ 1960s اور 70s میں ہوئی کہ ان کی زبان کو ایک کا دکا لوگ کسی طریقے سے سیکھ لیے ان کے پاس جا کر، کچھ جو ہنٹر گیدررز باہر نکل کے آئے تھے ان سے، یعنی جنگل سے باہر نکل کر آئے تھے، بستی میں نہیں آئے تھے، بستی میں آتے تو مر جاتے، جنگل سے باہر نکل کے آئے تھے تو ان سے سیکھ لی۔ تو ایک بڑی تعجب کی بات یہ نظر آئی کہ ان کے پاس ایک ایسے خدا کا تصور ہے کہ جو بدن نہیں رکھتا، یہ ایک ایسے خدا کا تصور ہے۔ اور یہ بات 1980s میں جو انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن ہوئی ہے اس کے فارورڈ میں، اس کے پریفس میں تذکرہ کیا گیا ہے 1950 والی ایڈیشن، اور یہ ایڈیشن میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کا تصور سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، سیولائزیشن کے آگے بڑھنے سے پیدا ہوا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ان کے پاس وہی خدا کا تصور جو مادہ نہیں رکھتا ہے، کہ جن کے پاس کوئی تمدن کی حرکت ہی نہیں ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ کسی کو شوق ہے تو جا کر پڑھ لے، اسٹیٹ لائبریری میں مل جائے گی، اسٹیٹ لائبریری میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں بھی وہیں سے پڑھا تھا آج سے 40 سال پہلے۔ تو ان کے پاس دو چیزیں ہیں، اللہ، ویسا اللہ، ان کا جو نام تھا جو استعمال کرتے تھے وہ اللہ کو کوئی الگ سے نام نہیں تھا، ان کا نام تھا کہ جس کو حاجت محسوس نہیں ہوتی، یعنی جو کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا ان کا خدا کیا ہے؟ جو کھانے کا، ہم کھا کے جیتے ہیں، وہ اس کو باقی رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا نام جو ان کی زبان میں انہوں نے رکھا، جس کو حاجت نہیں آتی، جو ایکسکریٹ نہیں کرتا، مطلب یہ جو لیتا بھی نہیں، تو نہ کھاتا ہے، نہ کھانے کے بعد ہضم کر کر اس کو باہر نکالتا ہے، یہ مستغنی ہے کھانے پینے اور حاجت سے، تو وہ حاجت سے بلند ہے، ہم حاجت طلب ہیں، وہ حاجت سے بلند ہے، اور وہ ہماری حاجت ہم کو کیونکہ پیدا کیا ہے وہ ہماری حاجت پوری کرے گا۔ یہ تصور تھا، یہ تصور ہے جنگل میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی جو 10,000 12,000 سال سے وہیں پر ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا نا کہ آج جیسی غفلت طاری ہے ویسی غفلت ان پر بھی طاری نہیں ہے، وہ اپنی روٹی کے تعلق سے مطمئن۔ ہمارے پاس ہزاروں وسیلے پیٹ بھرنے کے، لیکن ہم کو رازق پر یقین خیر الرازقین کہتا ہے۔ کون ہے؟ خیر الرازقین ہوں، اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ خیر الرازقین کیسا بنا؟ کہتا ہے رزق تو میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، ماں کا دودھ تو تمہارا پہلا کھانا تھا، پہلا پینا تھا، پہلا رزق تھا، تم پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میں نے تو پہلے ہی آمادہ کر دیا تھا، میں وہ ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ میں خیر الرازقین کیوں ہوں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ بچہ پیدا ہوتا، آج کے زمانے کے جو ہے پاؤڈر ملک بچوں کے فارمولے نہیں ہے، یہ حال حال میں بنے ہیں۔ بچہ مر جاتا، یا ماں کو دودھ آنا، یا کوئی دایا ہو جو دودھ پلائے بچے کو، ورنہ بچہ زندہ نہیں رہ سکے گا، یعنی اللہ ہی پروڈیوس کروائے کہیں نہ کہیں، یا ماں خود بخود، یا ماں سے کوئی جڑی ہوئی، یا کوئی دایا جو کہ دودھ پلا سکتی تھی۔ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا، پھر پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں بولے بڑی پریشانی ہے۔ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم
اپنے آپ کو رزق کے تعلق سے اللہ سے جوڑ کے معاملہ نہیں کرنا چاہتے. رزق کے تعلق سے اللہ سے جوڑ کے توجہ کم ہوتا، جو معاملہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ کہتا ہے تمہاری سانس جب میری اور میرے دینے سے تو رزق بھی میرا میرے دینے سے، رزق بھی میرا میرے دینے سے. ہاں لینے کے طریقے تم کو بتا دیے گئے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے حاصل کرو. فضل موجود ہے. فضل کہاں موجود ہے؟ بازار میں موجود ہے، کاروبار میں موجود ہے. اس جگہ سے حاصل کرو اور تم کو وہ فضل مل جائے گا. رکھ کے حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں رکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی شک ہے کہ ہم جو حاصل کرتے ہیں بازار ہی سے حاصل کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں، چاہے ہم کاروبار کریں یا نوکری، ملتا تو وہی جگہ سے ہے جہاں پر انسان ایک دوسرے سے خرید ہی کرتے ہیں اور پیسہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے. ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کچھ کام کے ذریعے سے، تو ہمارا حصہ ہم کو مل جاتا ہے. اتنا ہی ہے. جس کو ضرورت ہے وہ کہیں اور جا کر کما رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر کوئی ڈاکٹر رہتا ہے، علاج کرتا ہے، اس کو مریض پیسے دے دیتا ہے، اور مریض کہیں اور کماتا ہے اور اپنا حساب رکھتا ہے کہ ایک دن ڈاکٹر کو بھی کھلانا پڑے گا، ایک دن اگر گھر بناؤں گا تو آرکیٹیکٹ اور انجینئر کو بھی دینا پڑے گا. وہ حساب کتاب ہے. تو بازار سے روٹی ملتی ہے اور بازار خود اللہ کا فضل ہے. اور ایک طریقہ بتا دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. آیت آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کر لے اللہ اس کو رزق دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا. ہم آپ کئی جو اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ کام کے ذریعے سے ہم کو رزق مل رہا ہے. ہم خواب میں بھی نہیں سوچے تھے کہ ہمارے لیے یہ طریقہ ہوگا. اب میں کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر میری روٹی ہاسپٹل سے جڑی ہوئی ہے، میری روٹی ہاسپٹل سے جڑی ہوئی ہے. چیریٹی کرنے کے لیے ہاسپٹل بنائے تھے جعفریہ، اس ہاسپٹل میں تو ہو گئی، لیکن اس سے جو چیز مل گئی اس سے ایک دوسرا ہاسپٹل بن گیا آلف، جہاں کے اوپر ایک کمرشل ہاسپٹل ہے، اور اس کو چلا کے ہم اپنی روٹی، ہم نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی ڈاکٹری پڑھی نہیں تھی تو ہم کو ہاسپٹل سے روٹی کیسے ملے گی. لیکن سمجھ میں نہیں آیا. آرزو فقط یہ تھی کہ دھوکے کے بغیر علاج کریں. اگر غریبوں کا ہو تو جس حد تک کم میں کر سکتے ہیں جیسے جعفریہ میں، اور کھاتے پیتے اور درمیانی لیول کے لوگ، یا آروگیہ شری اسکیم کے ذریعے سے غریبوں کی، تو یہ اگر ہم شرافت اور نیکی اور تقوی کے ساتھ کر دیں گے تو اللہ ہم کو رزق تو وعدہ کیا ہے دے دے گا، اور اس نے وہ وعدہ پورا کیا، رزق مل گیا. آپ لوگ کے بھی کئی مثالیں ہیں سب کے پاس کہ ہم نہیں سوچے تھے کہ ہم یہاں جا کر رزق کمائیں گے، ہم کو رزق وہاں سے مل گیا جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا. اور اگر تقوی کی بنیاد پہ مل گیا تو یقیناً اللہ نے دیا، کیونکہ جو اللہ پہ توکل کرا، آیت آگے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اور اللہ ہر چیز کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے، سبب اور مسبب کے ذریعے سے دے گا. اللہ اگر آپ رزق دے گا تو آپ نہیں سمجھے کہ خزانہ مل جائے گا، لاٹری اٹھ جائے گی. نہیں کہہ رہا لاٹری خزانے کے ذریعے سے نہیں دوں گا، وہی بازار کا روٹ، وہی بازار کا روٹ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ناپ تول کر دی ہے. جیسا ماں کا دودھ مل گیا تھا ناپ تول کے ساتھ، وہی چیز اللہ کی رحمت رک نہیں جاتی. حلال رزق ماں کے دودھ کی طرح ہوتا ہے حلال، اور حرام رزق مل بھی جائے تو بدن کو تو دیکھ لے گا لیکن روح کو ختم کر دے گا جو باقی رہتی ہے. جو
باقی رہتی ہے تو یہ بن گیا پورا سسٹم انسانوں کا، انسان کی روٹی، انسان کی فکر، انسان کی صلاحیت، انسان کو ملی رحمت، انسان کو ملی روح، اور یہ سب طاقت کے ساتھ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں ان ایام میں امام حسین کی یاد منانے کے لیے۔ اب آگے بڑھتا ہوں، صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سفر طے کیسا کرنا چاہیے۔ دین کے تعلق سے یہ ایک تصور آ گیا ہے کہ دین کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اتنی نالج کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنز کی بیسس پر، احساسات کی بیسس پر دین کو چلایا جا سکتا ہے، دین چل سکتا ہے۔ آیا اللہ کا پلان جو تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام کہتا ہے اللہ، یقیناً دین اللہ کے لیے فقط اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ایمان اللہ پر اور رسولوں کو قبول کرنا، یہ ان کی شریعت کو ماننا، ان کے راستے کو سمجھنا، یہ ہو گئی آپ کا دین اسلام۔ فرد سے اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی پیام کی اہمیت ہے، تو یہ اللہ کا پیام بن گیا کہ اللہ کو ہم کو ماننا ہے۔ تو مانے کیوں؟ اندازے پہ مانے تو اندازے پہ کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو 100% اللہ کے دین کی مخالفت میں ہو جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کچھ نیک بندے کسی قوم میں آئے اور آ کر انہوں نے نیکی پھیلائی، اور ایک دن وہ چل بسے، لوگوں کو بڑا اچھا دکھا کہ بھائی انہوں نے ہمارے ہاں بہت اچھائی پھیلائی، نیکی کی، وہ سب کچھ کیا۔ ان کا بہتر یہ ہے کہ یاد باقی رکھنے کو ان کا ایک مجسمہ بنا دیا جائے، ان کا ایک مجسمہ بنا دیا جائے، بھائی نیک آدمی تھے، ان کا مجسمہ بنا دیا جائے، اور مجسمے کے سامنے آ کر ان کو جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، یا جو بھی کچھ کیا جائے۔ ہوتے ہوتے وہ مجسمہ ایک گھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا، بت جا کے مندر بن گیا۔ جیسے ہی مندر بن گیا تو وہ بت کی دیکھ ریکھ کرنے والے، اس مندر کی صفائی کرنے والے پجاری بھی آ گئے، اور جب پجاری آ گئے تو پجاریوں کی اولاد بھی اسی سے جڑ گئی، تو پورے برہمنیکل سوسائٹی بن گئی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک نیک آدمی کے انتقال سے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایک نیک آدمی کے انتقال سے کس طرح بت پرستی کا سلسلہ ایک قوم میں رواج پیدا کر لیا۔ اس کا سد باب کیا ہے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں روکا گیا تو ہر جگہ وہی ہوگا، ہر جگہ وہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم سے نیچے کوئی چیز کو قبول نہیں کیا۔ ان کے پاس اس چیز کا، جیسے بت پرستی کا، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں کرتے ہیں بت پرستی؟ ان یتبعون الا الظن، یہ اتباع نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے اپنے ظن و گمان کو، کہ اللہ یعنی مطلب اس نیک آدمی کا بت بنانا پسند کر لیا، کسی پیغمبر کو کا بت بنانا، جیسے عیسائیوں میں ہو گیا، کیتھولکس میں زیادہ ہے کہ ان کو بت بنا دے، جناب مریم کا بت بنا دے۔ بھائی نیک لوگ تھے، جناب عیسیٰ کو تو قرآن میں بھی روح اللہ کہتا ہے، تو کیا برا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بنیاد میں نے نہیں ڈالی، میرے دین میں فقط اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اور پھر دلیل لائی کہ بھائی عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں، عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں، پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو بولے لا نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفی، قرآن کی آیت، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ بات اپنی جگہ پر بڑی اچھی دکھ رہی ہے، اچھے لوگوں کے ذریعے سے ہم ان کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔
لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تم کو اجازت کہاں سے دے دی؟ عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی اللہ جس چیز کو عبادت بولا وہ عبادت ہوگی، جس چیز کو عبادت نہیں بولا وہ چیز چاہے کتنی اچھی ہو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ گرچہ اچھے لوگوں کا بت بنا کے قربت خدا کے لیے ان کی پوجا کرنا دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل لاؤ، اللہ کہتا ہے دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر سچے ہو۔ کہاں اللہ نے تم کو بول دیا کہ تم یہ کام کرو؟ ایسے ہی کام دنیا میں آج تک چلتے آ رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں اور اس کو خدا کی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس کے ذریعے سے قبول کر لے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی ہدایت سلب ہو گئی فقط تھوڑا سا اپنے دائرے خدائی سے باہر نکلنے کے نتیجے میں۔ جیسے ہی نکلے باہر شیطان نے دبوچ لیا اور اس کے بعد ڈٹ کے نہ فقط بت پرستی کرے بلکہ اس کی بنیاد پر لڑ مرے۔ نیک لوگوں کو جنہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے ان کو مار ڈالا، نبیوں کا قتل ہوا، ائمہ کا قتل ہوا، مرتے گئے، سب ہوا، فقط اور فقط اس تصور میں کہ ہم کو اپنی مرضی کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ آج یہ جو مذہبی جھگڑے نظر آتے ہیں بہت سی جگہوں پر، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ اللہ جب اپنی مرضی کا دین نہیں رکھا ہمارے لیے، جو اہل بیت کی تعلیمات مانتے ہیں ان کے لیے بالکل واضح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تمہارا مگر نعمت میری ذریعے سے آئی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے۔ تمہاری پسند پر رکھتا تو تم بت پرستی کی طرف جاتے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو بھی اپنی پسند کا دین نہیں دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے اسلام پسند کر لیا۔ توحید، ایک خدا، اس کی ذات، ہاں شریک اگر رکھا تو اطاعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہاں پر آتی ہے تو دین محفوظ کیسا رہتا ہے، تو قرآن نے جو اہتمام کیا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ لا تخفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم یعنی ٹھوس 100% معلومات، اندازہ نہیں۔ لا تخفو، مت فالو کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی 100% دلیل نہیں ہے۔ کیوں کہ تم کو ہم نے سننے کی صلاحیت دی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، دل سے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور ان سب سے سوال کیا جائے گا، اور ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اچھی بات کو قبول کر سکتے تھے، اچھی چیز کو اللہ کی نشانی سمجھ کے سمجھ سکتے تھے، اور اس کو بہترین طریقے سے دل کو استعمال کرتے ہوئے علم کی کسوٹی پہ تولتے ہوئے قبول کر سکتے تھے۔ نہیں کرو گے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر وہ چیز کو جس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ دیا وہ سوال بن جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کو صحیح کام میں کیوں نہیں لے آئے، کیوں نہیں لے آئے؟ تمہارا کام ہی تم کو دیا گیا ہے، تم یقین پر عمل کر سکتے ہو۔ دنیاوی معاملات میں 10 مرتبہ چیک کرتے ہو کہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کو کوالٹی سٹینڈرڈز پہ سے گزارتے ہو تاکہ دیکھو کہ یہ چیزیں پوری فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں ہیں، اور اچھی چیز ہے۔ وہی ناپ تول اللہ کے معاملے میں کیوں نہیں رکھتے؟
دنیا میں اگر اتنا ناپ توڑ نہیں کریں گے تو دنیا میں روٹی نہیں نصیب ہوگی. کوئی بھی کام ہاچ پاچ اسی طریقے سے اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر دو, نہیں کرتے. ٹیچر ہے تو کوشش کرتا ہے صحیح پڑھائے. جو بھی کوئی اپنی اپنی جگہ پر کام کرتا ہو تو کوشش کرتا ہے اپنی طریقے سے کام کرے. لیکن اللہ کے تعلق سے کلیئرٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ سیریسنس جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو علم کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے, تم زن و گمان کے ذریعے سے اگر آگے بڑھو گے تو میں نے جیسے مثال دی وہ ہوگا. ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ تو فالو ہی نہیں کرتے مگر ظن. اور اللہ ظن کو قبول کرنے والا نہیں ہے. آیتوں پہ آیتیں آپ کو اتنی زبردست ملیں گی. یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں, کذبوا بما لا, یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں بما لم یحیط علمہ, یہ لوگ اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے. علم قبول کرنے کے لیے بھی ضروری ہے, جھٹلانے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ اینگل بھی لے جاتا ہے. فالو کرو علم کی بنیاد پر, جھٹلاؤ بھی علم کی بنیاد پر. کذبوا بما لم یحیطوا علمہ, یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں اس کی کہ جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ چیز کو رد کرتے ہیں کہ جس کا بھی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں آیا ہے. ان کے پاس بہت سی چیزوں کا ایکسپلینیشن نہیں آیا ہے لیکن تکذیب کر دیتے ہیں. احاطہ نہیں کرتے, کمپلیٹ نالج نہیں رکھتے اور تکذیب کرتے ہیں. اور وہ چیز کہ جس کی ابھی کمپلیٹ نالج پاسبل بھی نہیں ہے اس کو بھی تکذیب کر دیتے ہیں. اور یہی طریقے سے گزشتہ قوموں نے بھی کیا اور ان کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ ظالمین میں قرار پائے. قرآن کی آیت دو طرف سے جاتا ہے قرآن, ماننے کے لیے دلیل لاؤ اور جھٹلانے کے لیے بھی دلیل لے آؤ. یہ آیت جو آئی ہے سورہ یونس کی 39ویں, وہ آیت سے پہلے یہ ہے کہ رسول کی رسالت کو جھٹلاتے تھے, رسول کی رسالت کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک, اب رسالت کی سچائی کے لیے رسول نے اور قرآن نے ایک بات کی, ایک سورہ لا لو اس جیسا, تاکہ یہ ہو کہ کوئی آدمی ادھر ادھر سے کچھ کر کے کچھ ایک کام کر سکتا ہے. بلکہ قرآن کا تو چیلنج یہ ہے کہ تم سب مل کے ایک سورہ اس جیسا لا لو. بالکل چھوٹے چھوٹے سورے تھے, ایک سورہ تم لوگ سب مل کے اس کے جیسا لے آؤ اور دوسروں سے اور بھی مدد لو. سب قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن خواہش یہ کہ بت کو تو چھوڑیں گے نہیں, بت تو ہمارا ہے اور یہ رسول یہ بت سے ہم کو دور کر رہا ہے, یہ رسول ہمارا ہے بول کر ہم کو کیسے معلوم ہو. اگر یہ کنکلوژن پہ چلتا جائے آدمی تو دلیل قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. محبت ہو گئی تھی بتوں سے, محبت ہو گئی تھی بتوں سے. رسول نے آ کے بتوں سے محبت کو توڑنا چاہا, کہا جو کام ہم کو ان بتوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا وہ رک جائے گا. اور یہ رسول ہے یا نہیں یہ بھی ہم کو نہیں معلوم. یہ تو پہلے اتنا کھاتا پیتا نہیں ہے, کیوں نہیں وہ کھاتے پیتے ہمارے پاس کے لوگوں کو نبوت دی گئی. یہ سب قرآن کی آیتیں جو میں آپ کو گوش کر رہا ہوں. تو تکذیب کر دی رسول کی اس چیز پر کہ جس کا ان کے پاس علم ابھی نہیں تھا اور کئی چیزوں کی ان کے ہاں تعویل نہیں آئی تھی. آج ہم اس دور کو دیکھ کے اور تکذیب کرنے والوں کی زندگیوں کا کیا ہوا اس کو دیکھ کے ہائنڈ سائٹ میں پیچھے کا دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ جس نے رسول کی مخالفت کی ان کا نتیجہ کیا ہوا. رسولوں کی مخالفت کی, نمرود کا, فرعون کا, حامان کا, بعد کے ظالمین کا, رسول سے مخالفت کرنے والوں کا نتیجہ کیا نکلا بتلائیے. کوئی تمدن کوئی سیولائزیشن ان سے نکلا ان کی تکذیب سے, جھوٹ کہنے سے رسولوں کو؟
کیا رسولوں کو غلبہ مل گیا؟ کیا رسولوں کو غلبہ مل گیا؟ جتنے بھی سویلائزیشن چلتے آ رہے ہیں آج، یہودی جو سویلائزیشن آپ مانتے ہیں ریلیجن کی بیسس پہ، ریلیجن وہ مانتے نہیں ہیں، نام مگر موسیٰ اور ابراہیم کا لیتے ہیں، آگے بھی جانتے ہیں سلیمان، داؤد، اور جس کا ٹیمپل بنانے والے ہیں وہ جناب سلیمان کا ٹیمپل بنانے کی آرزو کرتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل، ٹھیک، تو بھی وہ دین سے جڑے ہوئے۔ عیسائی تمدن وہ بھی دین سے جڑا ہوا، ہندو تمدن وہ بھی ویدک سویلائزیشن، مسلمان وہ بھی، جہاں جہاں پر سویلائزیشنل لیول پہ بڑی بڑی کام ہوئے ہیں وہ پورے رسولوں کے ذریعے سے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، قرآن کی آیت، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ کب بول رہا ہے؟ 1400 سال پہلے، اس سے پہلے بھی بولتا رہا، غالب آئے یا نہیں آئے، تمدن بڑھا یا نہیں بڑھا، شک کرنے والے، جھوٹی تکذیب کرنے والوں کی فکر آگے بڑھی، کچھ کر سکے نہیں کر سکے، حتیٰ جب فکر کو وہاں تک لا لیے کہ اب سائنس کے سہارے ہم ایک دیندار قوم پر حکومت کریں گے، ان پر غلبہ کریں گے کہہ کر حملہ کیا 28 فروری کو۔ وہ حملہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے، اتنی سائنس آگے بڑھ گئی تھی لیکن اللہ کے نام پر حملہ نہیں کیا گیا۔ کس کے نام پر حملہ کیا گیا؟ طاقت کے نام پر۔ اور طاقت کس کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت فقط اللہ کی ہے۔ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اللہ کی طاقت کو توڑ دیں۔ یہ توڑنے کی جو آرزو تھی وہ کامیاب ہوئی۔ آج کا نیوز پیپر کا سروے یہ ہے کہ 92% یہودیوں نے اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ ایران اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ 92% آپ اندازہ لگائیے، یہ اسٹیٹسٹکس کبھی سوچ سکتے تھے اگر کوئی کہتا جنوری کے مہینے میں یا فیبروری کے مہینے میں 28 سے پہلے کہ 4 مہینے سے کم مدت کے اندر 92% اسرائیلی بولیں گے کہ اسرائیل جنگ ہار گیا، اگر یہ کوئی پیشن گوئی کر دیتا تو کیا کہا جاتا؟ کہتے یہ تو ایک خواب ہے، افسانہ ہے، افسانہ ہے۔ مگر اللہ کی طاقت، اللہ اگر جس کے تم ساتھ اگر ہو جاؤ تو اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں، تمہارا ساتھ برابر دے گا۔ اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے پیروں کو مضبوطی قرار دے گا، مضبوط کر دے گا تمہارے پیروں کو۔ کیا یا نہیں کیا؟ یہ فکر بنتی ہے، یہ آدم سے لے کر خاتم، خاتم سے لے کر حسین، اور حسین سے لے کر آلے رسول سے ہم تک جو پہنچی، یہ آج ایک حقیقت ہے کہہ کر بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بھی شک کرنا، اس کے بعد بھی شک کرنا، یہ انسان کا وہی ہے ہٹ درمی جس کو کہیں گے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو گزشتہ میں جہنم ملی۔ آج بھی بہت سو کو اسی بنیاد پر لگتا ہے کہ جہنم ملے گی۔ بڑے بڑے نیوز براڈ کاسٹرز یہ وہ سب بول رہے تھے شروع میں جب جنگ فرسٹ ویک آف مارچ میں کہ بڑا اچھا ہوا کہ خامنئی صاحب کو مار ڈالا گیا۔ یہ قسم کی اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ فرید زکریا بولے ظالم تھے معاذ اللہ اور اچھا ہوا کہ مار ڈالے گئے۔
72,000 سے زیادہ غزہ میں نیتنیاہو نے مار ڈالا، جس میں اکثریت عورتیں اور بچے تھے. 50,000 سے زیادہ جس میں بچے اور عورتیں تھیں. بوڑھوں کو ایڈ کر لیے تو اور 60,000 ہوتے. ان کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ متمدن لوگ ہیں، CNN کے بڑے لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ پتھرے ڈالتا ہے کسی کی عقلوں پر، چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، کچھ بڑے نہیں بنتے، اللہ کامیاب ہوتا ہے. اور یہی کامیابی کا سلسلہ آگے جا کے یہ جو تصور کر رہے ہیں کہ ہم کو ملے گی، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، قرآن کی آیت، یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، نیکوں کے ہاتھ میں پلٹ آئے گی طاقت. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کر لیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا کہ ہم بڑی منت کریں، بڑا احسان کریں ان لوگوں پر جو اپریسڈ ہیں، دبائے جا رہے ہیں، اور قرار دے دیں ان کو ائمہ اور وارثین، یعنی دنیا کا وارث اور دنیا کے لیڈر بنا دیں ان کو. کن کو؟ وہ جو اپریس کیے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن. قیامت تک کے واقعات، قیامت کے دن کے واقعات، قیامت کے بعد کے واقعات، انسان کی خلقت کے پہلے کے واقعات، کائنات کی زمین کی خلقت کے واقعات، اور یہ سب ایسے کہ ہم کو یہ جوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک ہو جا سکتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. مجلس کیونکہ تھوڑی دیر سے شروع ہوئی تو ایک دو آیتیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ والوں کے سلسلے میں، سوچنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے جو دو آیتیں سورہ آل عمران میں پیش کی ہیں وہ یہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آیت کہہ رہی ہے یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں اور رات اور دن کے ہونے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، انٹلیکٹ رکھنے، اولل الالباب، انٹیلیجنس رکھنے والے، انٹلیکٹ رکھنے والے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہ میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں، بنوٹ میں، بنائے جانے میں اور رات اور دن کے ہونے میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، عقل رکھنے والے، انٹلیکٹ رکھنے والوں کے لیے، انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے. کیا ہے وہ اولی الالباب؟ الذین یذکرون اللہ علی، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس حالت میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس حالت جب وہ کروٹ ہوتے ہیں، یعنی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کروٹ. یہ تینوں حالات میں، چاہے وہ جس کسی حالت میں ہو، چلتے ہوں، پھرتے ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. خالی یاد کرتے ہیں نہیں، اللہ کی کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی خلقت، کریشن آف دا یونیورس، آسمانوں اور زمین. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی خلقت کیوں ہوئی، اس کے بارے میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک تو نے ان کو بیکار خلق نہیں کیا. یعنی سوچ کر ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو دنیا بنی ہے، یہ جو آسمان بنے ہیں، فقط اور فقط ہم کو آزمانے کے لیے بنے ہیں. زمین اور آسمان کو دیکھ کر اولی الالباب کیا نکال لیے؟ یہ نکال لیا انہوں نے کہ یہ سب جو بنا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے بنا ہے.
فقنا سبحانک، پاک ہے تو کہ کوئی چیز بیکار کرے، کوئی بیکار کام تو کرے یہ تیرے لیے پاسبل نہیں ہے، بس ہم کو کیا کر، کیونکہ آزمائش کے لیے بنائے ہم کو، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو انسان کی عقل انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ اللہ جو عقل بنایا کہتا ہے یہ صاحبان عقل ہے، صاحبان فہم ہے، کیونکہ مٹی سے اور آسمان کو دیکھنے کے بعد یہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، نہ فقط اللہ تک پہنچ جاتے ہیں بلکہ اللہ کی مادے کی خلقت کیوں ہوئی اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سب ہماری آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، بس مالک تو کوئی بیکار کام نہیں کرتا، پاک ہے تو کوئی بیکار کام کرے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہیومن انٹلیکٹ ہوتا ہے جب یقین کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تو علم اللہ اس کو ایسے عطا کرتا ہے کہ اب جس کو آسمان زمین کی خلقت میں آزمائش نظر آئے، اپنے، ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے، اپنے کو دیکھ کر آزمائش نظر آئے تو پھر اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ یہ سب ہم کو سمجھ میں جو آ گیا وہ خود اللہ کی دین ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آیت الکرسی کا ایک حصہ، کوئی چیز پر ان کا علم احاطہ نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس کا پرمیشن دے، اللہ چاہے تو۔ اللہ نے ہم کو ریالٹی کو سمجھنے کا موقع دیا ہے، بڑے طور پہ سمجھیں گے تو آزمائش ہو جائے گی، تو آزمائش کی بنیاد پر کام کریں گے، اور کے لیے کام کریں گے؟ اللہ کی بستی میں عدالت اور انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے، جو پیغمبروں کا کام ہے۔ یہ کام اگر ہو جائے تو علم کام پہلے آ رہا ہے آپ کے پوزیشن کو ڈٹرمن کرنے، اس کے بعد صراط مستقیم بن رہا ہے۔ غور کریں، آپ کو کوئی پوزیشن لینا پڑے گا نا، بھئی صراط مستقیم پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں، آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر تو آپ کے بیرنگز آپ کو مل جائیں، آپ کے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کے حساب سے آپ کے بیرنگز مل جائیں، آپ کے بیرنگز وہاں پر ہونا، وہاں پر آپ کا حرکت کے شروع ہونے کا مرکز ہونا ہے، جہاں پر آپ آزمائش آسمانوں اور زمینوں سے نکال لیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی، ہم جہنم سے قریب ہیں۔ اگر ہم اللہ سے قریب نہیں ہوئے اور اللہ سے قریب ہو گئے تو جہنم بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ بیچ میں آج ہم ہیں، سیدھے ہاتھ کو جائیں گے یا بائیں ہاتھ کو جائیں گے، دائیں ہاتھ کو جائیں گے یا بائیں ہاتھ کو جائیں گے، یہ آپشن ہمارے پاس ہے۔ مل کر ساتھ ہو کر اگر ہم یہ کام کر لیے تو ہم بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وَفُزْتُمْ فَوْزًا عظیمہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہاں تک بات آگے بڑھ سکتی ہے ہم اگر دلیلوں کو قبول کرتے ہوئے، علم کو اپنی زندگی کی بیسس بناتے ہوئے، کائنات میں اللہ کی صورت کو دیکھتے ہوئے، اپنے اندر نشانیوں کو پاتے ہوئے اگر حرکت کرتے ہوئے آگے نکل جائیں تو کامیابی ہو جائے گی۔ ہم اصحاب حسین کے لیے زیارت میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش کہ ہم، اے اصحاب حسین آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم کو آپ کے ساتھ بڑی کامیابی مل جاتی، آپ کے ساتھ ہم کو بڑی کامیابی مل جاتی۔ یہ اصحاب حسین کے بارے میں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ آج بھی وہ کام جو امام حسین کرنا چاہ رہے تھے ان کو کرنے نہ دے کر شہید کیا گیا۔ وہ عدالت اور نیکی پھیلانا چاہ رہے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہ رہے تھے، ان کے خطبات میں موجود ہے، ان کو کرنے نہیں دیا گیا۔ اصحاب نے بھی وہی مقصد سے اکٹھا ہوئے تھے، کرنے نہیں دیا گیا، آخر میں انہوں نے اپنی شہادت کو ترجیح دی اور امام کا ساتھ دیا، چاہے وہ کوئی سن و سال رکھتے ہوں، چاہے وہ حبیب ہو جو 75 سال کے، چاہے وہ مسلم ہو جو 70 سال کے قریب، کسی شکل سے باوجود اس کے کہ کوفے میں تھے جب مسلم کی شہادت ہوئی، جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی یہ دونوں کوفے میں تھے اور کافی مدد کر رہے تھے حضرت مسلم کو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں
کہ مسلم کی شہادت ہو گئی اور کنٹرول ہونے لگا اور پتا چل گیا کہ امام حسین کربلا تک آ گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ان کو روک کر فوجیں طلب کی، تو فوجیں جب بھیج دی گئیں تو اس کے بعد راستہ کوفے سے کربلا تک کا فقط فوجوں کے لیے کھلا تھا، عام آدمیوں کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اس لیے کچھ کوفی چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے، کچھ کوفی چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے کربلا کو۔ مگر تعجب ہوتا ہے کہ یہ دو جن کو بنی اسد کے تھے، ان کو ان کے قبیلے نے پروٹیکشن دیا، اور کسی طریقے سے یہ رات میں ہوتے ہوا تھے کربلا، گرچہ 75 اور 70 سال کا سن تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہنچ جاتے ہیں، اور حبیب پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ جا کر کچھ فوجوں کو لائیں بنی اسد سے کربلا 2 محرم کے بعد، لیکن ان کو کامیابی جانے کے بعد بھی نہیں ہوتی نصیب، واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سن رسیدہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بوڑھوں کا کارنامہ میں نے پیش کیا۔ آخری آج کے دن میں جو حسین سے پہلے کی شہادت ہے وہ علی اصغر کی ہے، 6 ماہ کی ہے۔ بوڑھوں کی بات تو ہم نے سن لی، ان کی شہادت دیکھ لی، ان کے کارنامے پڑھ لیے، لیکن اب یہ شہادت کو بھی ہم کو اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ امام حسین جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو اشقیاء سے مقابلے میں جانے سے پہلے ان پر حجت تمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو نا میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں جگر گوشے رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، تم مجھے جانتے ہو۔ امام کئی سال کوفے میں گزار چکے تھے، 20 سال پہلے تک کئی سال کوفے میں گزار چکے تھے، کوفے میں کوفے والے جانتے تھے، فوجیں اکثر کوفے کی تھیں۔ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو اور میں نے تمہارا کام کیا خراب کیا، کیا میں نے تمہارے سے لے لیا، کیا میں نے کسی کو مار ڈالا تمہارے، تاکہ تم مجھ کو قابل قتل سمجھتے ہو؟ جواب تو تھا نہیں، تو جواب ملا نہیں، تو پھر کہنے لگے حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی، کوئی مدد کو تیار ہے کہ میری مدد کو آ جائے؟ سب کی شہادت کے بعد کیا حسین اپنی مدد چاہ رہے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنی مدد چاہ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک البتہ جملہ ملتا ہے، کیا کوئی ہے جو ان حرم کی حفاظت کے لیے آگے آئے؟ بیویوں میں کوہرام مچتا ہے کہ آج ماجایا ہماری حفاظت کے لیے نصرت طلب کر رہا ہے، آج ماجایا ہماری حفاظت کے لیے نصرت طلب کر رہا ہے۔ حسین اشارے سے خاموش بٹھاتے ہیں، لیکن ایک آواز ہے کہ نہیں تھمتی۔ جاتے ہیں تو زینب کہتی ہے کہ علی اصغر رو رہے، رک نہیں رہے، کہتا ہے دے ڈالو اصغر، علی اصغر پیاسے ہیں، میں ان کو سیراب کر کر لاتا ہوں اشقیاء کے درمیان میں، اپنے دامن کو اوپر دھوپ سے بچاتے ہوئے بچے کو لاتے ہیں۔ اشقیاء سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن لے آئے ہیں، قرآن نہیں ہوتے، علی اصغر ہوتے، کہتے یہ بچہ ہے، پیاسا ہے، اس کی پیاس کو سیراب کر دو۔ کہتے ہیں کہ سیراب تو نہیں ہوا، ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر جواب کی شکل میں بچے کو نہر کر دیا، فوارہ خون کا نکلا۔ حسین نے دیکھا ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو رہا ہے، کہتے ہیں یا اللہ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو اس کا شاہد ہے، اس لیے میں اس پر صبر کر سکتا ہوں۔ یہ کیفیت کہ بچہ ہاتھ پر نہر ہو رہا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں کہ مالک تو ہے، کہتا ہے تو ہے، دیکھتا ہے تو میں صبر کر لوں گا۔ واپس آتے ہیں، رباب تو خیمے میں ہوتی ہے، حسین آتے ہیں اپنے شمشیر کے غلاف سے چھوٹی سی قبر کھود کے اصغر کو دفنا دیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔